السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی غیر معمولی شخصیت کی زندگی اور میراث پر بات کر رہے ہیں جن کا نام سنتے ہی ذہن میں جرت، عبادت اور اصول پرستی آتی ہے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، ایک بہت ہی اہم شخصیت ہے۔ جی وہ کافی تفصیلی گفتگو ہے۔ تو آج ہمارا مقصد صرف واقعات دہرانا نہیں، بلکہ کوشش یہ ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کی زندگی سے وہ گہری باتیں اور سبق سیکھیں جو آج بھی ہمارے لیے اہم ہیں، خاص طور پر ان کی ہمت، ان کی عبادت اور وہ مشکل ترین حالات میں بھی حق پر کیسے ڈٹے رہے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ، خاص کر عبداللہ ابن زبیر جیسی ہستیوں کا، یہ صرف تاریخ پڑھنا نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ ہمیں آج کے دور کے جو مسائل ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے ایک بالکل الگ زاویہ، ایک حوصلہ دیتا ہے۔ ان کی زندگی تو قربانی، استقامت اور اصولوں پر ڈٹ جانے کی ایک لازوال مثال ہے۔ تو پھر آئیے سب سے پہلے ان کے پس منظر پر تھوڑی بات کرتے ہیں۔ ان کا خاندان تو ماشاءاللہ بہت ہی شاندار تھا۔ جی ہاں، یعنی ہر طرف سے عظمت ہی عظمت۔ نانا خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جی، والدہ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، ذات النطاقین، دو کمر بند والے۔ وہ ہجرت کے واقعے کی وجہ سے، بالکل۔ اور والد زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے، یعنی جنہیں دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری مل گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی ساتھی۔ جی ہاں، اور پھر خالہ کو بھی دیکھیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ تو یہ جو پورا ماحول تھا، اس کا اثر ان کی شخصیت پر بہت گہرا پڑا۔ صحیح۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وراثت میں انہیں اپنے نانا کی سچائی ملی، والدہ کی جرت، والد کی بہادری اور خالہ کا علم و فصاحت۔ یہ ساری خوبیاں ان کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور شکل و صورت میں بھی سنا ہے اپنے نانا حضرت ابو بکر سے بہت ملتے تھے۔ جی بالکل، کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے نانا سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ ان کی پیدائش کا واقعہ بھی خاص ہے۔ ہجرت کے فوراً بعد مدینہ کے قریب قباء میں ہوئی۔ جی، اور وہ مہاجرین میں پہلے بچے تھے۔ ہاں، اور یہ اس وقت مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی بات تھی، ایک طرح سے حوصلہ بڑھانے والی بات۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اس وقت مدینہ میں یہودیوں نے یہ افواہ پھیلائی ہوئی تھی کہ انہوں نے نعوذ باللہ مسلمانوں پر کوئی جادو کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اب ان کے ہاں بچے پیدا نہیں ہوں گے۔ اچھا۔ تو جب عبداللہ پیدا ہوئے تو اس پروپیگنڈا کا زور ٹوٹ گیا۔ گویا ان کی پیدائش ہی ایک نشانی بن گئی۔ بالکل، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیدائش پر تشریف لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور چبائی اور اپنا لعاب مبارک ان کے منہ میں ڈالا۔